دعا کرتا ہوں اللہ عمر دراز فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے۔ مگر حالات میں دیکھ رہا ہوں اور کہ لوگ 80 اور 90 اور 100 کراس نہیں کر پا رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اگر ان بچوں کو تعلیم نہ دی گئی تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم نہ دی گئی، ہندی کے ساتھ اردو نہ پڑھایا گیا، انگلش کے ساتھ قرآن نہ پڑھایا گیا، بتاؤ آپ کے لیے کیسے وہ دعا کر سکیں گے؟ بتائیے آپ کے لیے جنت کے لیے کیسے دعا کر سکیں گے؟ اے اللہ یہ میری ماں ہے جو آپ کے پاس پہنچ گئی ہے، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ میری ماں ہے، کھانا پکا کر کھلاتی تھی، پلاتی تھی، کپڑے پریس کر کر دیتی تھی، قبر کے میری کوٹری میں ہے اجالا کر دے۔ یہ بچہ جب کہے گا کہ مدرسے کی تعلیم پائے گا، اسلام کی تعلیم پائے گا، قرآن کی تعلیم پائے گا، اللہ اس کے رسول کی تعلیم پائے گا۔ اب اپنے بچے کو 5واں کرائیے، 8واں کرائیے، انٹر کرائیے، 10واں کرائیے، BA MA کرائیے، مگر یہ بھی سوچیے کہ آپ کا بچہ مسلمان بھی ہے؟ کیا آپ کا بچہ سر پہ ٹوپی رکھنے والا ہے؟ آپ کا بچہ اگر کام پر نہ جائے، آپ کا بچہ اگر کھیت پر نہ جائے، کھیت میں جو گھاس پڑ جاتی ہے، جو چیز بوئی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی گھاس نکل آتی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے نہ جائے تو آپ پٹائی کرتی ہے، آپ مارتی ہے۔ وہ کام پر نہ جائے تو مارتی ہے، دکان کھولنے نہ جائے تو مارتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ کیا کبھی آپ بتائیے جتنی عورتیں ہیں دل میں تصور کیجئے، آپ کے بچے نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، کیا آپ نے چائے بند کری؟ کیا آپ نے پاپے بند کیے؟ کیا آپ نے بند کیا؟ کیا آپ نے گھی کی روٹی میں گھی لگی ہوئی بند کری؟ کیا تم نے نماز نہیں پڑھی ہے؟ تم کو چائے نہیں ملے گی، تم کو ناشتہ نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے میری بہنوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانا ہے تو آپ لوگوں کو ضرور اپنے بچوں کو نماز سکھانا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں قبر کے اندھیری کوٹری میں جب کوئی رکھا جاتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے یہاں آئے تھے ایک صاحب کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، تو ہم نے مسجد میں بات کی تھی، قبر کے اندر کوئی بلب نہیں ہوتا ہے، قبر کے اندر کوئی لانٹین نہیں ہوتی ہے، قبر کے اندر کوئی ہائیلوجن نہیں ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس اندھیرے قبر کی کوٹری میں اگر تم اجالا چاہتے ہو، اگر روشنی چاہتے ہو، ہائیلوجن چاہتے ہو، تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے، 5 وقت وضو کرو گے تو دونوں ہاتھ دھلیں گے، دونوں پیر دھلیں گے، 4 ہو گئے، اور 5واں چہرہ دھلا جائے گا۔ تو میری عزیز ماں بہنوں، یہ 5 قبر کے اندر چمکیں گے، کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی چیز آ رہا ہوگا، دیکھ کے فرشتے کہیں گے دور ہو جاؤ، یہ عورت، یہ بہن، یہ بیٹی، یہ ماں، یہ بھائی نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اب عذاب کی نہیں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، جنت کی ہوائیں آئے، جنت کی خوشبو آئے، جنت کا کھانا آئے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا قبر میں، وہاں سے جنت کی ہوائیں خوشبو آئیں گی۔ مگر کیا کبھی آپ نے مارا اپنے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر، کھانا بند کیا نماز نہ پڑھنے پر؟ آپ نے صرف جمعے کو تیار کیا، آپ نے عید میں تیار کیا، آپ نے بقرعید میں تیار کیا، آپ نے الوداع میں تیار کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم کھانا تو روز کھاتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ہم صبح چائے نہ پیتے ہو، دوپہر میں کھانا نہ کھاتے ہو، شام کو کھانا نہ کھاتے ہو، مریض ہے تو مریض والا کھانا، صحت مند ہے تو اچھا کھانا۔ اسی طرح جسم کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، روح کے لیے نماز کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم بول رہے ہیں، اگر ہم کھانا نہیں کھائے ہوں گے تو ہمارے منہ سے آواز نہیں نکلے گی، ہمارے قدم نہیں بڑھیں گے، ہم کھائیں گے، روٹی ہے اور تمام چیزیں ہیں تو بول بھی سکیں گے، چل بھی سکیں گے۔ اسی طرح روح جو ہوتی ہے جسم کے اندر، جسے ہم بول رہے ہیں اور ہمارے اندر جان ہے، ہم بول رہے ہیں، اس کے لیے نماز ضروری ہے، قرآن ضروری ہے،
जिक्र जरूरी है। आज अक्सर घरों का सर्वे कर लीजिए, अक्सर घरों का सर्वे कर लीजिए, जिनके अब्बा अम्मा तालीम याफ्ता है, जिनके माँ बाप, जिनके फादर और मदर पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता है, उनके घर में तो कुरान पढ़ा जा रहा है, उनके घर में तो नमाज पढ़ी जा रही है, उनके घर में तस्बीह पढ़ी जा रही है, उनके घर में दुआएं मांगी जा रही हैं। बड़ा खुश नसीब है वो घराना, बड़े खुश नसीब है वो माँ बाप, बड़े खुश नसीब है वो बच्चे जो तमाम दुनियावी उलूम के साथ दीन भी हासिल कर रहे हैं, इस्लाम भी हासिल कर रहे हैं। तो याद रखिए, अब जैसे अभी मैंने सुना कि 3 बच्चे हिफ्ज से मुकम्मल करने वाले हैं और रबी अव्वल के महीने में पगड़ी बंधेगी, जलसा होगा। यकीन मानिए, मैं कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह के नबी फज़ाइल आमाल में अभी जाइएगा मस्जिद में, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल आमाल के अंदर एक फज़ाइल कुरान ने एक किताब छाप दी है कि जो बच्चा हिफ्ज कर लेगा 30 पारे का हाफिज हो जाएगा, 114 सूरतों का हाफिज हो जाएगा, 6666 आयतों का हाफिज बन जाएगा, 7 मंजिलों का हाफिज बन जाएगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने माँ बाप को वो ताज पहनाएगा, जन्नत में जन्नती लिबास पहनाएगा। अल्लाह ताला उस बच्चे से कहेंगे, तुम जहन्नम की तरफ देखो, तुम्हारे खानदान के, तुम्हारी फैमिली के, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे रिश्तेदारों के कोई लोग जहन्नम में चल रहे हो, सांप बिच्छू काट रहे हो, तो उस हाफिज के ओहदे की वजह से 7 लोग जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। मेरी बहनों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि आप अपने बच्चों को दुनियावी